یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ مرنا نہیں ہے ایک دن؟ اور نوجوان کیا مرا نہیں کرتے؟ 20-30 سال بھی موت آئے گی؟ ابھی نہیں آئے گی؟ جاؤ جا کے دیکھو کتنے کتنے ہیں جو 20 سال میں چلے گئے، 21 سال میں چلے گئے. اور آج کا نوجوان ہمیشہ ہے کہتا بھائی مجھے زندگی گزارنا ہے، مجھے زندگی گزارنا ہے، مجھے زندگی گزارنا ہے، مجھے شادی کرنا ہے، مجھے بچے ہونا ہے، مجھے کیا ہے اولاد ہونا، مجھے یہ ہونا ہے، مجھے وہ ہونا ہے. اس کے لیے کوششیں کرو، دین کی راہ میں مٹ جاؤ، فنا ہو جاؤ، اپنا تن بندھن لگا دو. یہ جذبہ کہیں ہے ہی نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دیکھو نمونہ. ایک نوجوان رات کے وقت نکلتا ہے، باپ نہیں ہے، یتیم ہے، لیکن حق اس کے سامنے آ گیا. اپنی نوجوانیت کی، اپنی بیچارگی کی، اپنی یتیمی کی، کسی کی بھی راہ اسے روک نہ سکی. پیدل اللہ تبارک و تعالی کے رسول سے ملنے کے لیے مدینہ چل پڑا. چلتے چلتے پاؤں میں چھالے پڑ گئے، اور جو کپڑا ملا تھا وہ کپڑے پرانے پھٹنے لگے، کیونکہ جاتے وقت چچا نے صرف ایک چادر دی تھی، رحم کھاتے ہوئے کہ جا، میں نے تجھے پالا بڑا کیا، تیرے باپ کا کچھ نہیں ہے میرے پاس، اگر تو نہ مانتا ہو توحید ہی پر قائم ہے تو جا، نکل جا، میری نظروں سے دور ہو جا. اور نوجوان کی ہمت دیکھو، داد دینا چاہو. وہ نوجوان 2 کپڑوں میں نکل رہا ہے. 480 کلومیٹر کا سفر طے کرتے کرتے فجر کی نماز کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس راہ سے آتے تھے، مدینہ منورہ کی مسجد نبوی کی راہ میں بیٹھتا ہے. جھلسا ہوا چہرہ، اٹے ہوئے کپڑے دھول سے، پراگندہ بال، پاؤں میں چھالے، خون، بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہے. اللہ کے رسول نے پوچھا کون؟ کہا کہ اللہ کے رسول آپ کو دیکھنے کے لیے نکلا تھا، بس زندگی کا ارمان تھا کہ آپ سے ملاقات ہو جائے، پھر اس کے بعد میری زندگی رہے نہ رہے. اسلام قبول کر کے آیا. کہا کہ نام کیا ہے؟ کہا کہ عبدالعزا ہے. کہا کہ نہیں، آج سے تمہارا نام عبداللہ ہے. کہا کہ اللہ کے رسول آپ جو چاہیں رکھ دے، میں اسی میں خوش ہوں. اور اس کے بعد دیکھا کپڑے کی جگہ کپڑا بھی نہیں ہے، ٹاٹ ہے. ٹاٹ کے 2 پیوند ہیں، ایک سطر ڈھانپنے کے لیے، ایک اوپر کا یہ حصہ ڈھانپنے کے لیے، جبکہ دونوں بھی کیا ہیں، پورے نہیں ڈھانپ رہے ہیں. کہا تم نے اسلام کی راہ میں اتنی بڑی قربانی دی، آج سے تم صرف عبداللہ نہیں ہو بلکہ عبداللہ ذی البجادین ہو، 2 ٹاٹوں والا. کہا کہ اللہ کے رسول یہ لقب مجھے اتنا پیارا ہے کہ اپنے نام سے زیادہ ہے، میں ذی البجادین سے ہی مشہور ہوں گا، مجھے یہی نام پسند ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں لاتے ہیں، سکھاتے ہیں قرآن. کوئی مشغلہ نہیں، نہ کھانے کا نہ پینے کا، نہ کسی میں شوق ذوق. قرآن پڑھنے میں اتنا تھے کہ حضرت عمر نے ایک مرتبہ دیکھا کہ اونچی آواز سے پڑھ رہے ہیں، اور حضرت عمر نماز پڑھنا چاہ رہے ہیں نوافل، تو انہیں کیا ہے، ان کی اونچی آواز کی تکرار انہیں ذرا گراں گزرتی ہے. بے ساختہ زبان سے نکلا کہ اس آدمی کو تو قرآن آہستہ پڑھنا چاہیے، یوں چیختا کیوں ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو کہا کہ عمر اس کو کچھ نہ کہو، جو کچھ اس کی راہ میں جھیل کے آیا ہے اس کے لیے تو ہم کیا ہیں، اس کے میزبان ہیں، وہ تو ہمارا مہمان ہے، اور اس کے دل کی حالت اللہ جانتا ہے. جس نیت سے وہ کیا ہے آواز بلند پڑھ رہا ہے، اس میں کوئی ریاکاری نہیں، اور وہ اس کا حق بنتا ہے کہ وہ پڑھے. پوری مسجد نبوی گونج رہی ہے قرآن سے. اس کے قریب ابھی نوجوانی کی منزل 20 سے بھی پار نہیں ہوئی. کہتے ہیں کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کا اعلان کر دیا. گئے کہا کہ اس جنگ میں شامل ہونا چاہتا ہوں اور شہادت کی دعا کر دیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا دیا، کہا کہ اللہ میں اس کے خون کو کافروں پر حرام کرتا ہوں. حضرت عبداللہ ذی البجادین رونے لگے. کہا کہ اللہ کے رسول میں تو شہادت مانگ رہا ہوں اور اب سلامت مانگ رہے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں کیا سب کچھ قربان کر دوں اور اسی راہ میں شہید ہو جاؤں، اور آپ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ اس کے خون کو میں کافروں پہ حرام کرتا ہوں.
کہا کہ عبداللہ دیکھو، جنگ میں کافروں سے لڑ کر مرنا یہی شہید نہیں ہے، بلکہ جنگ کے لیے نکلنے کے بعد ایک کانٹا بھی چبھ جائے، ایک بخار سے بھی مر جائے، ایک کوئی اور تکلیف سے بھی مر جائے، تبھی بھی شہید ہے۔ ہاں، جنگ میں نکلنے کے بعد دشمن سے مقابلہ کر کے مرنا ہی شہید نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عبداللہ، جنگ میں نکلنے کے بعد ایک کانٹا بھی چبھ جائے، بخار بھی آ جائے، کوئی تکلیف بھی آ جائے، اس سے بھی کوئی بندہ مر جائے تو وہ بھی شہید ہے۔ بس یہ کہنا تھا، اللہ کے رسول کی دعا مقبول ہو۔ سفر جاری تھا۔ ابن مسعود کہتے ہیں رات میں کیا ہے، اچانک میری آنکھ کھلی، دیکھا تو آگ جل رہی ہے، کچھ کام ہو رہا ہے، 30,000 کا لشکر پورا پھیلا ہوا ہے، سو رہا ہے، اور کہیں کچھ آگ جل رہی ہے اور کچھ کام ہو رہا ہے۔ میں زور سے دل کیا ہے دھڑکا، بھاگا، کیا دیکھ رہا ہوں، ایک طرف حضرت عمر ہیں، ایک طرف ابو بکر ہیں، ایک طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور یہ تینوں اشخاص کے ساتھ کوئی چیز پکڑائی جا رہی ہے۔ ابو بکر و عمر کسی چیز کو دے رہے ہیں اور اللہ کے رسول لے رہے ہیں۔ بھاگتا دوڑتا پہنچا تو دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں اترے ہوئے ہیں، اور ابو بکر و عمر ایک لاش کو رکھے ہوئے اللہ کے رسول کے ہاتھوں دے رہے ہیں، اور اللہ کے رسول انہیں قبلہ رخ لٹا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ، اس کے مرنے تک کے آخری لمحے تک میں راضی رہا، تو بھی راضی ہو جا۔ اس کے مرنے تک کے آخری لمحے تک میں راضی رہا، تو بھی راضی ہو جا۔ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں کانپ کے رہ گیا، پتہ نہیں کس کی میت ہے اور کس کے لیے یہ دعا ہے۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا کہ تمہارے بھائی عبداللہ ذی البجادین کا بخار میں انتقال ہو گیا۔ اور اللہ کے رسول نے بلال سے کہا کہ بلال، خبر تم کھودنا اور خبر میں اتارنے والا میں خود رہوں گا۔ ابو بکر و عمر سے کہا کہ اپنے بھائی کی لاش کو اٹھا کے تم لانا، اتنا معزز ہے کہ جس کے لیے میں خود خبر میں اتروں۔ پوری زندگی میں اللہ کے رسول صرف 5 اشخاص کے لیے خبر میں اترا، جس میں ایک عبداللہ ابن ذی البجادین ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود خبر میں اترے، جس کے جنازہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا اور خود اللہ کے رسول خبر میں اتر کے لٹا رہے ہوں۔ ابو بکر عمر کیا ہے، ہاتھ میں اٹھا کے کیا ہے میت کو دے رہے ہوں، اس کی مغفرت کا کیا کہنا، اور آخری میں دعا کر رہے ہوں، اے اللہ، اس شام تک میں اس سے راضی رہا، تو بھی راضی ہو جا۔ اللہ اکبر۔ ایک نوجوان ہے، 20-22 سال کا نوجوان ہے۔ نوجوانوں کہاں گم ہو گئے ہو؟ کہاں کھو گئے ہو تم اپنی امانتوں کو؟ اپنے ورثوں کو کیوں کھو دیا ہے تم نے؟ اپنے بہادروں کے ناموں کو کیوں مٹا دیا ہے؟ یہ زندگی کوئی زندگی ہے؟ کیا کر لو گے جی کر؟ اللہ سے ڈرو۔ ابن مسعود کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے دیکھا کہ عبداللہ ذی البجادین کی اس طرح مغفرت ہوئی اور ایسے دفن کیا گیا، یہ بھی ایک نوجوان ہی تھے اس وقت، کہا کہ یا اللہ، کاش کہ یہ میری میت ہوتی، کہا کہ کاش کہ یہ میری میت ہوتی۔ ایسی میت تو کسی اور کو نہ ملے گی، ایسی دعائیں تو کسی اور کو نہ ملے گی۔ اللہ کے رسول اپنے ہاتھوں سے خبر میں مجھے اتارے، اللہ، میں چلا جاتا۔ ان کی بھی عمر کوئی بڑی عمر نہیں ہے، وہ بھی نوجوان ہے۔ وہ کیا لوگ تھے اور ہم کیا ہیں؟ کیسی زندگی گزار رہے ہیں؟ کس طرح کی لاپرواہی ہے؟ نوجوان جس کو رب العالمین نے اتنا اونچا مقام دیا تھا، ہم نے ان سب کو برباد کر کے رکھ دیا۔ کتنے واقعات سناؤں، اور نوجوانوں، محفل میں نوجوان نظر آتے ہیں، مجھے بڑی خوشی ہے۔ مجھے اس سال کی محفلوں میں نوجوان بہت زیادہ دکھائی دیے۔ اپنے حالات کو سدھارو۔ تمہاری زندگی میں کھیل تماشا نہیں ہے۔ تمہاری زندگی واٹس ایپ فیس بک پہ کیا ہے، نثار ہونے کے لیے اللہ نے نہیں دی ہے۔ بدکاری، ظلم، زنا کرنے کے لیے اللہ نے نہیں دی ہے۔ ادھر ادھر کے فحاشی کی چیزیں دیکھنے کے لیے اللہ نے نہیں دی ہے۔ بڑی قیمتی زندگی ہے زندگی۔
اور اس زندگی میں اللہ کو منا لو تو عرش کا سایہ تمہارے لیے انتظار کر رہا ہے. کون ہے بدبخت جو عرش کا سایہ لینا نہ چاہتا ہو آخرت کے میدان؟ اس سے بڑا بدبخت ترین کوئی ہوگا جو عرش کا سایہ نہ لینا چاہتا ہو؟ تمہارے لیے منتظر کھڑی ہوئی ہے. یہ صفت تمہارے لیے ہے. تم اللہ کے بن جاؤ. لڑکیاں بے راہ روی سے واپس آ جائیں, بے پردگی سے واپس آ جائیں. میری بہنیں بیٹھی ہوئی سن رہی ہیں, پتہ نہیں اور کون کون اس کے بعد سنے گا. ان سب کے لیے میرا پیغام ہے, اللہ کے لیے پردے میں آ جاؤ. آئیڈیل مثالیں یہاں کے کیا ہیں؟ زناروں کی مت لو, اما عائشہ کو مثال میں رکھو.